جو ہے کل میں نے مذاق کی تھی یہ اخبار بنانے آئے. معلوم نہیں آپ میں سے کتنے مومنین کل تشریف فرما تھے. یہ بات آپ نے کبھی سنی ہے کہ بھی نہیں؟ تو معلوم نہیں ہے، اگر کسی نے سنی تو دوسروں کو سنا دیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایام ماہ مبارک رمضان ہے، عید کے عنوان بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک ابتدائی طالب علم کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے گیا تو زبردستی اس کو ممبر پہ بٹھایا. اس نے منع کی کہ میں ابتدائی طالب علم ہوں، ابھی پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کچھ پڑھنا نہیں. انہوں نے بٹھایا، لیکن تھا تھوڑا تیز تراز. تو پہلے دن وہ ممبر پہ بیٹھا، اس نے کہا یقیناً آپ نے سنا ہوگا. سب نے کہا ہاں. تو اتر گیا. وہ کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب آپ لوگوں نے سب کچھ سن لیا تو میں کیا سناؤں گا. اگلے دن پھر لوگوں نے زبردستی بلایا کہ جی آپ کچھ نہ کچھ تو سنائیں. انہوں نے کہا اگر آپ آج پوچھیں گے تو ہم کہیں گے نہیں. تو انہوں نے پھر کیسے پوچھا کہ آپ سب نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں جاہلوں کے لیے کچھ بولتا نہیں ہوں. اتر گئے. تیسرے دن پھر بلایا گیا. انہوں نے کہا آدھے ہم کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے اور آدھے ہم کہیں گے کہ ہم نے کوئی بات نہیں سنی. یہی ہوا. انہوں نے پوچھا آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا. تو آدھوں نے کہا نہیں، آدھوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جنہوں نے سنا، جو نہیں سنا انہیں سنا ہے. تو وہ کل والی بات بھی یہی ہے. تو یہ رغمال بنانے کا مطلب یہ کہ کراہتی فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی دو نمازوں کے درمیان کبھی کہیں درس دینے نہیں جاتا، کیونکہ یہ جیسا ہے کہ کسی کو رغمال بنایا ہو. مومنین آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک نماز دوسری نماز کے لیے انتظار کریں گے تو مجبوراً مجھے سننا ہی پڑے گا. تو بے شک بھی فرمایا. لیکن وہاں پہ یہ ہوتا، میں نے کل مذاق نہیں عرض کیا کہ وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے فرادہ نماز پڑھ کے جائیں، لیکن یہاں فرادہ کھانا نہیں ملے گا. تو سب کے سب مجبوراً آپ کو سننا پڑے گا. سما خراشی کر رہا ہوں. اور مجھے ٹائم انہوں نے بتایا تھا کہ آپ آج شیخ ممتاز نے کہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15 منٹ تو قصیدے اور تلاوت قرآن میں گزر گیا. تو میں یہ واقعہ سنا کہ دعا کرنی پڑے گی مجھے. اپنے صحت سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد آل محمد. کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں کوشش کرتا ہوں 2-4 الفاظ جو کلیدی الفاظ ہیں، کی ورڈز جسے کہتے ہیں، علماء کی محفل میں یہی کافی ہے تاکہ اس پہ غور کی جائے، اس کی تفصیلات بیان کی جائے. وہ کیا ہے کہ اکثر علماء اخلاق اور ہم جیسے طالب علم جو سنتے ہیں باتیں تو جا کے لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے کے فلسفے کیا ہے، روزے کے اقسام کیا ہے، روزے عام ہے، خاص ہے، خاص الخاص ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، مختلف باتیں جو ہوتی ہے عام. لیکن حقیقت جو ہے ابھی تک ہم درک نہیں کر سکے کہ رمضان ہے کس لیے. صرف بھوکا پیاسا رہنا، اور ہم کہیں گے کہ اللہ کے مہمان ہے. وہ کیسے مہمانی ہے جس میں مہمان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے؟ لیکن خود قرآن میں جو وجوب حکم صیام کے بعد فلسفہ بیان کی گئی ہے، اس کے بعد اگر اس میں غور کیا جائے تو میرے خیال میں کافی ہے. آخر میں فرمایا گیا کتب علیکم الصیام، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یعنی اصلی مقصد تقوی ہے. اگر کسی میں مجھ میں 30 دن رمضان کے بعد تقوی نہ آ جائے اور میں محسوس نہ کروں کہ رمضان سے پہلے والا ادریس اور رمضان کے بعد والا ادریس میں کوئی فرق نہیں، یعنی فلسفہ سیام چھویا تک نہیں، میں نے سونگا تک نہیں اس کی خوشبو، اس تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. یعنی میں تبدیلی محسوس نہ کروں کہ میرے بولنے کے انداز میں، میرے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے کے انداز میں تبدیلی نہ آئے، وہ تقوی جو فلسفہ سیام ہے میرے وجود میں نہ اترے، یقیناً یعنی روزہ رکھنا صرف اور صرف پیاس اور بھوک کی برداشت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لعلکم تتقون. فلسفہ، ہدف، مقصد کہاں سے پتہ چل جاتا ہے اور ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم اس مقصد اور فلسفے کو پا چکے ہیں کہ نہیں؟ واضح مثال یہ ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اس بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، مہینہ 6 مہینہ سال، کیوں بھیجتے ہیں؟ ہر کوئی پوچھتا ہے نا. اس لیے کہ ہم عاقل ہیں، اس لیے کہ ہم حکیم ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ بچہ جائے، پڑھے، سیکھے، لکھنا پڑھنا جی ہے وہ واقف ہو جائے.
بچہ سال جانے کے بعد آپ کے پاس آئے اور آپ کہیں کہ میرے جان آپ پڑھ کے مجھے کچھ تو سناؤ، وہ کہے کہ بابا مجھے پڑھنا نہیں، اچھا مجھے لکھ کے تو دکھاؤ، مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، تو آپ کہیں گے تیرا 1 سال اسکول میں جانے کا فیس، کتاب، خرچہ، یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے تمہیں میں اسکول بھیجتا رہا تم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ 30 دن بھوک اور پیاس برداشت کریں، لیکن عید کے دن وہ حقیقی نجات جو ہم مانگتے ہیں، عتق من النار جسے کہا گیا ہے الفاظ روایات میں یا ادعیہ میں، وہ ہم حاصل نہ کریں، حاصل ہو یہ چیز ہم نے حاصل کی یا نہیں، اس کا معیار یہی ہے کہ تبدیلی ہم میں آئی کہ نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی تبدیلی کے نعرے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے تبدیلی کے در پہ ہے، خدا انشاءاللہ وطن عزیز کے جو ہے اس حالات، اس مشکل حالات سے نکالے اور قوم و ملت کی عاقبت بخیر کرے۔ تو عزیزان محترم عرض یہ ہے کہ جب تک وہ فلسفہ، اچھا کیوں میں مختصر الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تقوی، عبادت، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ قرب حاصل کر سکے، یعنی مقصد خلقت کیا ہے کہ انسان اس مقام قرب تک پہنچے جو قاب قوسین او ادنی، کہ نبی مکرم اسلام جو اشرف مخلوقات ہے، جو اعظم مخلوقات ہے، جو بنحو اتم الاکمل اس مقام قرب تک پہنچے، ہم کہیں نہ کہیں اس وادی میں قدم تو اٹھائیں۔ قرب کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی قرب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضیافت کیوں کہا گیا ہے، شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ضیافت، یہ مہمانی کیوں ہے؟ تاکہ آپس میں دوریاں ختم ہو، پیار محبت بڑھے، نزدیکی، تقرب، قرب، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اسی لیے تو ہے نا، ورنہ اگر لوگ آپس میں دشمنی چاہیں تو ایک دوسرے کو کبھی دعوت نہیں دیتے، آپس میں بیٹھتے اس لیے ہے تاکہ قرب حاصل ہو، محبت ہو، نزدیکی ہو، دوریاں ختم ہو۔ اللہ نے بلایا ہمیں اس مہینے میں اس لیے تاکہ ہم مقام قرب تک پہنچے۔ قرب کا مطلب کیا ہے؟ قرب کا معنی مختلف ہے، ایک مکان کے اعتبار سے، یعنی ہم کسی سے مکاناً قریب ہو، میں آج صاحب کے قریب بیٹھا ہوں، زماناً قریب ہو، بہت سارے لوگ جو اصحاب گزر گئے وہ زمانی اور مکانی اعتبار سے معصومین کے قریب تھے، تقرب حاصل تھا، وہ مقرب تھے اس عنوان سے، لیکن کیا زمانی اور مکانی قرب اور نزدیکی کافی ہے؟ یقیناً نہیں۔ آپ اور مجھ سے ابو لہب ہم مکان کے اعتبار سے، ہم زمان کے اعتبار سے قریب تھے نبی مکرم اسلام سے، لیکن فائدہ کس چیز میں ہے؟ وجودی اعتبار میں اگر قرب ہو، فکری اعتبار سے، معرفتی اعتبار سے، دلی اعتبار سے اگر انسان معصوم کے قریب پہنچے تو وہ قرب اثر بخش ہے، وہ مؤثر ہے انسان کے لیے۔ نتیجہ اگر میں آپ کو مثال کے طور پر دکھانا چاہوں کہ اگر ہم مکاناً اور زماناً معصوم سے، ولی خدا سے دور ہوں لیکن معرفتی اعتبار سے معصوم سے قرب حاصل ہو تو اس کا اثر کیا ہے؟ خود معصوم ہمیں بلائیں گے۔ کہاں؟ مکانی اعتبار سے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جب حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو حبیب ابن مظاہر سے مکانی اعتبار سے ابا عبداللہ دور تھے، زمانی اعتبار سے ایک زمانے میں ہیں، لیکن جغرافیائی اور مکانی اعتبار سے دور ہیں، لیکن کیونکہ حبیب کے دل میں معرفت حسین ہے، اللہ اکبر، محبت حسین ہے، ولایت ابا عبداللہ ہے، خود معصوم نے خط لکھ کر حبیب کو بھیجا، من الغریب الی حبیب، حبیب آ جاؤ۔ کیا حسین جام شہادت نوش نہیں کر سکتے حبیب کے بغیر؟ نہیں، یہ راستہ وہ تھا جس پر سید الشہداء نے چلنا ہی چلنا تھا، لیکن سید الشہداء چاہتے یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے معرفتی اعتبار سے قریب ہے میں اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ اسے بھی اپنے ساتھ اس نوری راستے پہ اسے لے کے جاؤں۔ یہ ہے زمانی اعتبار سے قریب ہے، مکانی اعتبار سے دور ہے، لیکن کیونکہ معرفتی اعتبار سے قریب ولی اللہ سے خود امام معصوم اسے بلاتے ہیں۔ ایک زمانی اعتبار سے ہم زمانی اعتبار سے دور ہیں، ہم مکانی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے دور ہیں امام سے۔
تو معرفت کا اثر کیا ہے؟ دعائے عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَأَخْرِجْنِي مِن قَبْرِ، اے میرے مولا اگر میں زماناً آپ سے دور ہو چکا، مکاناً آپ سے دور ہو چکا، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ آ کر مجھے میرے قبر پہ پکارے. فَأَخْرِجْنِي مِن قَبْرِ شَاهِرًا سَيْفِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِ، یعنی اگر ہم اہل بیت سے معرفتی اعتبار سے قرب حاصل کرے، اگرچہ زمان اور مکان کے اعتبار سے دور ہو، ولی اللہ خود آ کے ہمیں اٹھائیں گے اور ہمیں بلائیں گے. رمضان میں ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے دعوت میں، تاکہ یہ قرب ہم حاصل کر سکیں، یہ نزدیکی ہم حاصل کر سکیں، اور یہ خالی بھوک پیاس برداشت کرنا نہ ہو. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے، یہ بصیرت، یہ بصارت عنایت فرمائے کہ اس رمضان میں ہم وجودی اعتبار سے، معرفتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ائمہ معصومین علیہم السلام جو صاحب شب قدر ہے، ولی اللہ الاعظم، حجت خدا سے ہم وہ قرب اور نزدیکی حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ ان افراد میں سے قرار پائے جنہیں خود امام معصوم پکارتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. کیونکہ کہا گیا ہے کہ دعا کے لیے توسل کرے. کل ایک ماں کا تذکرہ ہو چکا، سیدۃ النساء العالمین، اور آج ایک اور ماں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں.